السلام علیکم ناظرین، تاریخ کے سفر میں آج ہم موجود ہیں گوڑی محلہ بگیال راجگان، تحصیل و ضلع مظفر آباد، آزاد کشمیر میں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی تنویر حسین بگیال۔ تو آج ہم ان سے گوڑی کی وجہ تسمیہ، پہلا سوال ہمارا یہ ہے، آپ ہمیں گوڑی کی وجہ تسمیہ اور اس کے محلہ وقوع کے بارے میں بتائیں کہ یہ مظفر آباد میں کس جگہ واقع ہے، راستے کہاں کہاں سے آتے ہیں، کیا اس کا؟ بہت شکریہ جناب آپ کے تشریف لانے کا۔ میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں۔ تو یہ جو آپ جس جگہ پہ ابھی آپ تشریف فرمائے سر، یہ گاؤں گوڑی بگیال محلہ آپ تشریف فرمائے اس وقت۔ تو یہ جو گوڑی گاؤں ہے سر، اس کی وجہ تسمیہ تو میں تفصیل سے تو میں اس کو نہیں آپ سے شیئر کر سکوں گا، لیکن یہ چونکہ ادھر پہلے آبادی جو تھی وہ یہ جو مظفر آباد کا یہ علاقہ ہے، اس میں زیادہ تر ہندو آبادی ہوتی تھی۔ تو اس دور سے یہ نام جو ہے اس کا، یہ ایک گاؤں یا ایک قصبے کو گوڑی کہتے ہیں، اس اعتبار سے اس کا ایک نام پڑ گیا۔ تو یہ تقریباً پچھلے اس کی پوری تاریخ جو ہے مظفر آباد کی، اس میں یہ گوڑی نام سے ہی مشہور ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ گاؤں جو ہے یہ تقریباً 4 حصوں پہ مشتمل ہے۔ اس کو چھوٹے چھوٹے نالے اس کی ڈویژن کرتے ہیں، تو گوڑی نمبر 1 2 3 4، تو اس کے بعد اس کو محلوں میں اب تقسیم ہو گیا ہے۔ تو یہ محلہ بگیال راجگان ہے جس میں آپ ابھی تشریف فرما ہیں۔ جو آپ نے اس کا محلے وقوع کا ذکر کیا ہے کہ بھئی یہ مظفر آباد سے، جب آپ مظفر آباد سے سری نگر روڈ کے اوپر آتے ہیں تو آگے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں۔ تو یہ گڑھی دوپٹہ سے پیچھے 2 کلومیٹر ایک برج ہے، یہ جو اس کا بیلی برج ہے، لوہے کا جو پل ہے، زلزلے کے بعد یہ قائم ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ سری نگر کی طرف آتے ہوئے یہ اپنے بائیں سائڈ پہ واقع ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہماری تاریخ جو ہے یہ بگیال راجگان کی، یہ جب سے یہ سلطان آف لواسی کا نظام قائم تھا جس دور کے اندر، اس دور میں ہمارے جو بزرگان تھے جناب جمعہ خان بگیال صاحب، وہ وہاں سے مائگریٹ ہو کے خانپور سے مائگریٹ ہو کے آگے تھے یہاں پہ سلطان صاحب کے بلانے کے اوپر۔ تو یہاں پہ انہوں نے جو عدالت کا نظام تھا، کوتوالی تھی، اس کوتوالی کا نظام سنبھالا، اور وہ بحیثیت کوتوال تو انہوں نے یہاں پہ سارا وقت گزارا، اور بہترین جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھانہ کم عدالت ایک نظام ہوا کرتا تھا، تو اس کو سپرویژن کیا۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو سلطان صاحب کا ایک نظام تھا ادھر، وہ یہ تھا کہ سب لوگ کاشتکاری کرتے تھے۔ تو لیکن ہمارے بزرگوں کو یہ بھی ایک ایڈ حاصل تھا اس وقت کہ ان کو جو اس وقت کی جو نظام تھا ڈوگرے کا، تو اس سے ایک زمین کا خطہ جو الاٹ ہوا، یہ تقریباً آدھے گاؤں کے اوپر محیط ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو آبی رقبہ تھا، اس کے ساتھ جو جنگل کا رقبہ جس کو آپ بیک کے طور پہ آپ جانتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہوگا، ڈھوک بھی کہتے ہیں، بیک بھی کہتے ہیں، وہاں پہ جو اس خاندان کا یہ بھی مطلب بڑی تعداد میں، اور تقریباً 1000 کنال کے لگ بھگ جو زمین تھی وہ جمعہ خان کی ملکیت تھی، جو آپ جوین در دوین ہو کے، چونکہ ادھر زمینیں کم ہیں اور سلطان صاحب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کاشتکاری پہ رکھتے تھے، زمین جو ہے وہ الاٹ نہیں کرتے تھے۔ تو لیکن چونکہ ہمارا ایک باقاعدہ نظام تھا عدالت کا، جہاں تک نظام تھا سلطانی کا، وہاں تک نظام تھا کوتوالی کا، تو وہ ایک اس وقت کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری طور پہ اگر کسی کو کوئی مراعات حاصل تھی تو وہ صرف سلطان صاحب کے بعد ایک بگیال خاندان کا ایک جو چشم و چراغ تھے جمعہ خان بگیال صاحب، تو ان کو حاصل تھا، اور وہ بحیثیت کوتوال جہاں پہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بگا خان پٹوار کے ایک نامور حکمران گزرے ہیں۔ جی تنویر صاحب، آپ سے سوال کروں گا کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، کیسے آپ نے تعلیم حاصل کی اور سروس وغیرہ سارا؟ تو جہاں تک میرا تعلق ہے سر، تو میں بھی ایک بگیال خاندان سے میرا تعلق ہے، اور اسی گھوڑی میں یہ میری جائے پیدائش ہے۔ اور اس کے علاوہ سر میری جو بنیادی تعلیم ہے وہ آپ FSC کہہ سکتے ہیں، ڈپلومہ ایگریکلچر کے اندر میرا ڈیس کے نام سے میں نے ڈپلومہ کیا ہے، تو ڈپلومہ آف ایگریکلچر سائنسز۔ تو اس کے علاوہ میں پچھلے تقریباً جو ہے وہ 1985 سے میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وابستہ ہوں، اور میں نے زیادہ ٹائم بحیثیت فیلڈ اسسٹنٹ
یا فیلڈ معاون اپنی ذمہ داریاں سر انجام دی ہیں۔ اس کے علاوہ سر میں نے ایک NARC کے تعاون سے جو ہے میں نے ایک ڈپلومہ کیا، تو اس کی وجہ سے میں IPM فیسیلیٹیٹر ماسٹر ٹرینر بن گیا۔ تو پورے آزاد کشمیر کے اندر میں نے FFS کو فارمر فیلڈ سکول کے نام سے ایک ہماری تنظیم، اور اس میں ہم فارمر کو ٹرینڈ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے پورے آزاد کشمیر کے اندر بحیثیت IPM فیسیلیٹیٹر ماسٹر ٹرینر وہ بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں تقریباً فلائی طور کے اوپر بھی میرا ایک ماٹو ہے کہ ہمارا جو آزاد کشمیر ہے یا جو بھی خطہ ہے اس کے اندر کم از کم کوئی بھوکا نہ سوئے۔ تو اس کے حوالے سے میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ کم از کم اپنی زراعت کریں، بجائے اس کے کہ وہ اپنا وقت ضائع کریں، وہ اپنی زراعت کر کے اپنے اور اپنے گھر کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے میں ایک جدوجہد کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ ابھی بھی میں بحیثیت زراعت انسپیکٹر ضلع جہلم ویلی کے اندر میں کام کر رہا ہوں۔ تو تقریباً میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر فارمر تک اپنا میسج پہنچاؤں کہ آپ لوگ اگر ترقی کر سکتے ہو تو اپنے مقامی سطح پہ اپنے لوکل وسائل کو بروئے کار لا کے ہی کر سکتے ہو۔ تو یہی میری ایک ذمہ داری ہے، اور اس کے اوپر میں بھرپور اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ یہ ایک مشہور مصرع ہے کہ جی ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام کی۔ جی تنویر صاحب آپ ہمیں بتائیں گے جی گوڑی میں اور کون کون سی اقوام آباد ہیں اور ملکہ آبادیاں کون کون سی؟ جی سر، گوڑی جو گاؤں ہے یہ ایک آپ اس کو ایک گلدستہ کہہ سکتے ہیں مختلف برادریوں کا، قوموں کا۔ قوم تو میں اس کو نہیں کہتا، چونکہ قوم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے سب ہماری قوم سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور ہم ایک قوم ہیں۔ تو باقی جو قوموں اور برادریوں میں ادھر جو لوگ جن لوگوں کا تعلق ہے، سب سے ہمارے جو قریب ہیں سر وہ تنولی برادری ہے۔ تو وہ بھی انتہائی پراؤڈ لوگ ہیں، وہ بھی گورنمنٹ کے اندر بھی ان کا اچھا رول ہے اور علاقے کے اندر بھی ان کی ایک اچھی ذمہ داری ہیں، اور وہ بہت اچھا ہمارا ان کا اچھا ساتھ ہے۔ تو مقابلہ بھی ہوتا ہے اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ سر ایک ہمارے ادھر ہاں جگوال برادری ہے، اور ان کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں۔ آج کل ایجوکیشن کے اندر ان کے اندر بہت اچھی شوق پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سر ادھر ہمارے شیخ برادری ہے، وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں، وہ بھی بڑے ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اور ان کا بھی ایک گاؤں کے اندر اچھا رول ہے۔ اس کے علاوہ سر ادھر ہمارے ہاں کشمیری برادری ہے، جو مختلف میر بھی کہلاتے ہیں، رانا بھی کہلاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ بھی پراؤڈ فیملی ہے۔ اس کے علاوہ سر ادھر عوان برادری بھی ادھر اس کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے، اور ایک کول برادری ہے، تو وہ بھی ایک اچھی ویل اسٹیبلش لوگ ہیں، وہ بھی گاؤں کے اندر ان کا ایک اچھا رول ہے۔ اس کے علاوہ ادھر سر جو یہ گھوڑی ہے، بنیادی طور پہ یہ گھوڑی سیداں کہلاتی ہے۔ تو چونکہ میں تو آج تک میرا خاندان اور ہم خود اور جو گکھڑ خون سے تعلق رکھتا ہے، جو بگیال تو بات کی بات ہے، چونکہ بگیال اس کی گوت ہے، بنیادی طور پہ ہم سب گکھڑ ہیں، تو وہ جو سید کی قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے جو بزرگ ہیں سر، یہ جمعہ خان صاحب جو ہمارے جد امجد ہیں ادھر، تو وہ ان کی قبر جو ہے اس کو ایک مرکز کے طور پہ لوگ مانتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو وجہ صرف اور صرف یہ ہے سر کہ وہ سید کے خادم تھے، تو اگر ان کو کچھ فیض ملا ہوا ہے تو یہ جو سارے ہمارے ادھر جتنے رنگ ہیں یہ سید کی وجہ سے ہیں۔ تو ایک سید برادری ہے، ان کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارا بھی بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بہت زیادہ بیٹھنا ہے۔ اس کے علاوہ قریشی برادری ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تقریباً کچھ چند گھر کچھ اور چھوٹی برادریوں کے بھی ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ قابل احترام ہیں، اور گوڑی کے اندر تقریباً ہر بندہ جو ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جی، جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں تو وہاں کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے، مل جل اور اچھا ماحول قائم رکھنا چاہیے۔ جی تنویر صاحب، اس طرح کے اولیاء کرام بھی ہماری زندگیوں کا ایک مرکزی جزو ہیں، تو اس طرح یہ بتائیں گے کہ ادھر گوڑی ٹاؤن میں یا قریب کوئی اولیاء کرام کے مزارات بیٹھ کے ہیں جگہ موجود؟ بے شک سر، یہ جو کشمیر ہے تو یہ اولیاء کی سرزمین ہے، تو تقریباً آپ کو ہر خطے کے اندر، ہر گاؤں میں، گاؤں کے قریب، مضافات کے اندر، مظفر آباد کے اندر تو بہت زیادہ اولیاء کرام پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ مظفر آباد سے آئیں تو سائیں سخی سہیلی سرکار بابا جو سید بادشاہ ہیں ان کی زیارت ہے۔ تو اس سے آگے آپ آ جائیں تو پھر یہ جو گڑھی دوپٹہ آتے ہوئے آپ کو بے شمار زیارتیں ہیں۔ تو ایک آگے شاہ خضر ولی سلطان ایک بزرگ ہیں، وہ نگرہ کے اندر ان کی زیارت قائم ہے۔ اس کے علاوہ جو گوڑی سیداں کے مقام پہ ایک تو جو بہت قریب گزرے ہیں وہ امیر شاہ صاحب، ان کی زیارت ہے، اور اس کے علاوہ ان کے جو بزرگ تھے آباء و اجداد تھے وہ تھے سید مانا شاہ غازی صاحب،
صحیح ہو گیا. ان کی بھی زیارت ہے. اور گڑھی دوپٹہ کے اندر تقریباً اس ایریا کے اندر بے شمار بزرگ پائے جاتے ہیں اور ان کے فیض سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو اللہ نے بزرگی عطا کی ہوئی ہے اور وہ بھی اللہ کے ولی ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی اس علاقے کے اندر اللہ کا کرم ہے. یہاں سر یہ بتائیں گے جی بگیال ٹاؤن میں جو مشہور شخصیات کو کھلاڑی کوئی سیاستدان کوئی شاعر اس طرح کے کوئی لوگ ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑا تعارف کریں. بس سر تقریباً یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مشہور شخصیت جو ہے جس کا کوئی مقام تھا وہ جمعہ خان بگیال تھے کیونکہ وہ بحیثیت کوتوال رہے ہیں سلطان آف لواسی کی ڈیوڑی کے اندر اور پوری جہاں تک سلطانی تھی وہاں تک کوتوالی کا نظام قائم رہا ہے. تو اللہ کی مہربانی سے وہ ایک اچھی پہچان اور بہت اچھا ایک رول انہوں نے ادا کیا آج تک جو چل رہا ہے. تو اس کے بعد یہ ہے جی کہ اللہ کی مہربانی سے آج ہمارے سارے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں. تقریباً نئی نسل جو ہے وہ ویل ایجوکیٹڈ ہو رہی ہے. پہلے سے بھی لوگ ایجوکیٹڈ ہیں اور سیاست میں بھی اچھا اثر رسوخ ہے. اور ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ گورنمنٹ کی جو ریاستی جماعت تھی آپ آزاد کشمیر اسٹیٹ آف آزاد ریاست جموں و کشمیر کی تو اس کے ساتھ ہمارا ہمیشہ سے تعلق رہا ہے. تو اس عرصے کے دوران پچھلے 90 کی دہائی میں ادھر جو ہے وہ سردار سکندر یاد صاحب بھی تشریف لائے تھے. تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. انہیں پتہ چلا کہ ادھر کوئی بگیال آباد ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے ہمیں اس وقت ہماری جو روڈ کا وہ سنگ بنیاد بھی رکھا اور اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں سے ان کی ملاقات بھی ہم سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ابھی جو اس وقت موجودہ طور پہ ہمارا کوئی سیاست کے اندر ایز سرچ کوئی اس طرح سے تو نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپروچ جو ہے وہ مختلف سیاستدان جو ہے وہ ہمارے ساتھ اور تقریباً یہ جو بگیال خاندان ہے اس کا ہر خاندان کے ساتھ ریلیٹو شپ ہے. ادھر تقریباً ہر خاندان کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے اور سب سے زیادہ جو عوام برادری ہے اس کے ساتھ 5-6 سے زیادہ ہماری رشتہ داری ان کی خواتین ادھر ہماری شادیوں کے بگیال خاندان کے اندر آئی ہیں. اس کے علاوہ عباسی خاندان سے میرے بڑے بھائی صاحب ہیں ان کی 2 جو بہو ہیں وہ مائی صاحب دھنی مائی صاحبہ سے وہ جو ڈھونڈ عباسی ہیں اس خاندان سے ان کا تعلق ہے. تو وہ بچیاں اسی طرح سے تقریباً کوئی ایسا خاندان نہیں ہے حتیٰ کہ جو سید ہیں مجاہد حسین نقوی صاحب وہ بھی میری پھوپھی زاد ہمشیرے ہیں جو ان کی مسز ہیں بیگم جمشید نقوی صاحبہ تو وہ ہماری سگی پھوپھی زاد ہمشیرے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے اور بھی اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے تقریباً ان لوگوں سے بھی ہماری رشتہ داری ہیں. تو باقی ایز سرچ اس وقت ہمارے زیادہ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ امپلائی ہیں. اس کے علاوہ اپنا بزنس بھی کرتے ہیں تو پرائیویٹ طور پہ جو ہے وہ اپنے کاروبار بھی کرتے ہیں تو مختلف سیاسی شعور بھی رکھتے ہیں. اس کے علاوہ تنویر صاحب آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس میں آپ کے بگیال ٹاؤن یا گوڑی میں جی صحت اور تعلیم کی کیا سہولیات ہیں؟ سر چونکہ گاؤں کی سطح پہ سرکاری سکول بھی قائم ہیں اور وہ مڈل تک اور پرائمری تک سرکاری سکول قائم ہیں. اس کے علاوہ چونکہ ہمیں جو گڑھی دوپٹہ ہے ہٹیاں دوپٹہ قصبہ ہے یہ بھی قریب پڑتا ہے اور آج کل تو رسل و رسائل آسان ہے مظفر آباد بھی قریب پڑتا ہے. تو ادھر ایک گوڑی گاؤں کے اندر ایک سکول موجود ہے ہائی سکول جو ریڈ فاؤنڈیشن کے زیر انتظام چل رہا ہے. تو بگیال محلہ کے اندر ہماری ایک تنظیم ہے وہ زینب فاؤنڈیشن وہ ہماری پھوپھی صاحبہ تھیں مظفر آباد میں پھوپھی جان صاحبہ تو ان کے نام پہ ان کی بیٹی نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے تو ٹرسٹ بنایا ہے. اس ٹرسٹ کے تعاون سے ہمارا ادھر ایک سلائی سکول چل رہا ہے جو گوڑی بگیال محلہ کے اندر اور اس کے علاوہ ایک بچیوں کا مدرسہ چل رہا ہے جو زینب خاتون فاؤنڈیشن کے تعاون سے چل رہا ہے. تو صحت کی سہولیات کے بارے میں تو صحت کے حوالے سے چونکہ گڑھی دوپٹہ میں قریب پڑتا ہے ادھر بھی ایک BHU قائم ہے تو ادھر لوکل سطح پہ بھی ایک چھوٹی سی یونٹ قائم ہے تو وہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. تو اس کے علاوہ ہمیں روڈ کی سہولت موجود ہے. تو پچھلے دور حکومت میں جب راجہ فاروق حیدر خان صاحب کا دور تھا تو اس میں ہماری روڈ جو ہے وہ بھی پکی بن گئی ہے باقاعدہ میٹلنگ ہو گئی ہے. تو اس دوران ہمارے جو اسمبلی ممبر تھے وہ ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب تھے ان کی مہربانی سے یہ روڈ اس وقت بن گئی ہے. تو رسل و رسائل یہ کھیت سے لے کے منڈی تک کا راستہ بھی آسان ہو گیا ہے. تو اب ہمارے لوگ جو ہیں ان کے ادھر ایک پانی کا مسئلہ چل رہا ہے تو اللہ کرے اگر وہ کسی طرح سے وہ حل ہو جائے تو یہ چونکہ ہمارے پاس ایگریکلچر کے حوالے سے بے شمار زمینیں زرعی رقبے موجود ہیں تو لوگ اس کو اب کمرشل مائنڈ بن رہا ہے لوگوں کا تو اس کو کمرشل کر سکتے ہیں. تو کھیت سے منڈی کا ایک رابطہ جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیں اللہ کی مہربانی ہے بے شمار سہولیات.
جی تنویر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ گوڑی میں ویلفیئر کے کیا کیا منصوبے چل رہے ہیں اور لوگ کس طرح کرتے ہیں، اور آگے آپ کے کیا منصوبہ جا رہے ہیں ویلفیئر کے والے؟ سر ماشاءاللہ سے گوڑی کے اندر بہت ساری آرگنائزیشن نے کام کیا ہے، جی تو آفٹر ڈیزاسٹر بہت سارے کام ہوئے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ منظم تھے، اور منظم ہونے کی وجہ سے بہت سارے کام ہمارا یہ جو بگیال محلہ ہے اس کے اندر بھی ایک پرائمری سکول قائم تھا، جی تو بعد میں وہ آرگنائزیشن چونکہ جو ڈونر تھا اس نے وہ ختم کر دیا، تو وہ ختم ہو گیا، تو ہم اس کو آگے تک چلا نہیں سکے، اس کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چونکہ جو چھوٹے بچے ہیں یہ دور دراز جانے کے لیے ان کے لیے مسئلہ بھی ہے، تو اگر وہ قائم ہو جائے تو اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں پرائمری سکول ہو جائے۔ تو باقی جو ویلفیئر کے حوالے سے ہم نے آفٹر ڈیزاسٹر لوگوں کے ساتھ بہت سارا مل جل کے، ہمارے بھائی صاحب ہیں میرے جہانگیر خان بگیال صاحب، انہوں نے بہت سارا تعاون کیا، حالانکہ ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ویلفیئر کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک قیوم بھائی ہیں، لطیف خان بگیال صاحب ہیں، اور اسی طرح سے خالد محمود بگیال صاحب ہیں۔ یہ سارے مل جل کے ہم لوگوں نے آج تک کوشش کی ہے کہ بہت سارے کام ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی کر لیتے ہیں، جس طرح سے ہمیں یہ جو عام ضرورت کا پانی ہوتا ہے مال مویشی کے لیے، باقی یوز کے لیے، تو اس کے لیے ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ پائپ خرید کے وہ لگا کے ہم اپنی مدد آپ کے تحت وہ ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جو اویئرنیس بڑھ رہی ہے، تو لوگوں کے اندر مہنگائی کی وجہ سے بہت سارے لوگ کوئی کنٹریبیوٹ کر بھی نہیں سکتے، یہ بھی ایک آج کل مسئلہ ہے۔ تو زیادہ لوگ چونکہ یا چھوٹے ملازم ہیں، تو اس کے علاوہ کچھ لیبر کے اندر بھی کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ ہمیشہ سے زمینداری سے منسلک رہے ہیں، پہلے تو پیشہ جو تھا وہ زمینداری کا تھا، تو ابھی مختلف قسم کے جو ہیں وہ ریسورسز لوگ استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ پورا جو گاؤں ہے گوڑی کا، اس کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں کسی بھی حوالے سے، تو حتیٰ کہ اگر کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو گاؤں کے لوگ مل کے اس کا سارا کام کفن دفن کے حوالے سے تو لوگ خود کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس کا ڈیزرونگ ہو تو اس کو کفن دفن اور تمام چیزیں جو ہے وہ بھی مل کے کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ سارے لوگ کوآپریٹو ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کام کرنے والے ہیں۔ ویسے بھی ہم نے آج تک ایک دوسرے کو ایک فیملی سمجھا ہے، پورے گاؤں کے اندر ہم لوگ سب ایک فیملی کے اندر ہیں، کبھی بھی کسی بندے کو اس طرح کا احساس نہیں ہوا کہ یہ دوسری فیملی سے ہے، اتنا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، بڑی اچھی بات ہے جی رائے صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آخر میں ہم آپ سے اہل علاقہ کے لیے اور اپنی برادری کے لیے بھی کچھ پیغام لینا چاہیں گے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے جو ہے وہ آپ تشریف لائے، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ نے بگیال محلہ کے اندر آ کے خود مشاہدہ کیا، اور ہم سب لوگوں سے آپ نے ملاقات کی، تو میں اس وقت تمام اہل محلہ کی طرف سے اور اہل علاقہ کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور آزاد کشمیر کے اندر آپ نے گکھڑوں کی مختلف شاخوں کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی، اور بالخصوص آپ جو اس وقت جو آپ اجاگر کر رہے ہیں وہ گکھڑ خاندان کو کر رہے ہیں، تو لیکن جو پھر بھی دوبارہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بنیادی جو ہماری کاسٹ ہے، بنیادی طور پہ جو ہمارا تعلق ہے، وہ پہلے تو ہم آدم سے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، ہمارا ایک خون ہے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ جو فخر ہونا چاہیے، اور جو مجھے ہے، اور سب سے زیادہ جو ہم احترام کرتے ہیں دنیا کے اندر، تو وہ سید بادشاہ کا کرتے ہیں، اہل بیت کا کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میرا اور ہم سب کا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، تو بنیادی طور پہ تو بات یہ ہے کہ ہم سب محبت کرنے والے لوگ ہیں، جس طرح سے میں نے کہا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو ہم اہل بیت سے تو محبت کرتے ہی ہیں، ہم سب لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تو اپنے کنبے کے لیے بھی میرے نیک جذبات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کے اندر سرخرو کرے۔ تو باقی جو علاقے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے بھی ہماری نیک تمنائیں ہیں، اور میں چونکہ ایگریکلچر سے بنیادی طور پہ میرا تعلق ایکسٹینشن سے ہے، اور ایکسٹینشن تبلیغ کا دوسرا نام ہے، تو یہ تبلیغ بھی جاری ہے سر، اور انشاءاللہ یہ جب تک میری سانسیں ہیں تو یہ جاری و ساری رہے گی۔ تو باقی مختلف قسم کے ایگریکلچر کے حوالے سے ہم ابھی کچن گارڈننگ کو فروغ دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بندہ بے روزگار ہے یا جس کے پاس زمین موجود ہے وہ اس کے اوپر کام نہیں کر سکتا، اس کو اریگیشن کی سہولت موجود نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ڈونر کسی قسم کا کوئی تعاون کرے تو ہمارے وہ لوگ جو زمین کے اوپر کام کر سکتے ہیں اور اس کو بطور بزنس وہ کر سکتے ہیں، اور آج سب سے بہترین اگر کوئی بزنس ہے تو وہ ایگریکلچر ہے، وہ جناب ویجیٹیبل کلٹیویشن ہے، وہ فروٹ کلٹیویشن ہے، وہ فلوری کلچر ہے، تو اس کے اوپر کام کر کے ہم لوگوں کو جو ایک بہترین روزگار بھی فراہم کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ علاقے کی تعمیر و ترقی جو ہے اس سے
بہترین کر سکتے ہیں اور رزق حلال بھی لوگ کما سکتے ہیں. تو اس میں میرا تو سر ہمیشہ سے یہ رول رہا ہے. تو اب بھی میرا یہی پیغام ہے کہ لوگ کہیں آگے پیچھے جا کے کچھ کرنے کے اپنے علاقے کے اندر اپنے وسائل کو بروئے کار لائیں تو بہترین زندگی گزار سکتے ہیں اور رزق حلال کما کے اپنے بال بچوں کی وہ نگہداشت کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ راجہ صاحب. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. تاریخ کا سفر جاری رہے گا. اللہ نگہبان. تھینک یو.